شروع کر کے اس میں حساب کا ذکر کریں گے اسی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تو برائے بندگی ہے یاد رکھ بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا تین چیزوں کے لیے دنیا میں لوگ پریشان ہوتے ہیں مال کے لیے عہدے کے لیے عالیشان مکان کے لیے تو اور شان کے لیے تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا گنج سیم و زر سونے چاندی کا خزانہ گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے قیصر و اسکندر و جم چل بسے بڑے بڑے بادشاہ زال اور سہراب و رستم پہلوان بڑے زال اور سہراب و رستم چل بسے کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے پیل تن ہاتھیوں جیسے لوگ پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے سر قد قبروں میں گاڑے موت نے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تجھ کو غافل فکر عقبہ کچھ نہیں، کھا نہ دھوکا عیش دنیا کچھ نہیں، زندگی یہ چند روزہ کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ حضرات کی محبت کی برکت سے آج یہ پھر حاضری ہوئی ہے ایک عرصے کے بعد، اور حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ پہلی حاضری ہے ہماری۔ اس اعتبار سے میرے لیے یہ ایک مشکل دن ہے کہ جب میں آیا ہوں اور مفتی صاحب نہیں ہیں۔ وہ تو اپنے اچھے اعمال کی جزا پانے کے لیے اپنے رب کے یہاں چلے گئے، ہم آپ سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، حقیقت میں جو بڑے ہیں اور تھے، اور ان کی خصوصیات کو جانا ہے، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی فیض الوحید صاحب تو اپنے گویا عمر اور زمانے کے اعتبار سے ہمارے معاصر شمار ہو سکتے تھے، فراغت تو ان کی مجھ سے بعد میں تھی، عمر میں 1-2 سال بڑے تھے، لیکن فراغت ان کی دارالعلوم سے مجھ سے بعد میں تھی، 2-3 سال کے بعد۔ اس اعتبار سے وہ ہمارے برابر کے لوگوں میں تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خصوصیات عطا فرمائی تھی اس کے اعتبار سے وہ میرے اکابر میں تھے، میرے بڑوں میں تھے، اور ہم نے بہت بڑے لوگوں میں جو صفات پائی ہیں اللہ نے وہ صفات ان کو عطا فرمائی۔ کسی آدمی کی شخصیت کی جو شاہ کلید ہوتی ہے، جو گویا کہ اس کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے، وہ ایک چیز ہوتی ہے۔ کام تو بہت سے ہوتے ہیں، خوبیاں بہت سی ہوتی ہیں،
لیکن مولانا مفتی فیض الوحید رحمہ اللہ کی جو بات ان کی زندگی میں بھی میں محسوس کرتا تھا، اور اسی وجہ سے ان کے کاموں میں شریک ہونے کو اپنی سعادت سمجھتا تھا۔ ہمیں دعوت تو بہت لوگ دیتے ہیں پورے ملک میں، لیکن جن 2-3 جگہوں پر دعوت دینے والے کی شخصیت کی وجہ سے جانے کو جی چاہتا تھا، ان میں سے یہ جگہ مفتی صاحب کی وجہ سے۔ تو ان کی جو وہ خصوصیت جس کی وجہ سے ان کی قدر دل میں تھی، وہ یہ کہ جو ایک ایمان، کامل ایمان والے آدمی کی نظر صرف آخرت پر ہوتی ہے، دنیا کی طلب اس کو نہیں ہوتی، اور یہ بات ساری عمر محنت کر کے بھی اگر کسی کو مل جائے تو سعادت ہے۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ وہ جو کام کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اس سے ان کا مقصد نہ دنیا کا مال ہوتا تھا، نہ دنیا کی جاہ اور مرتبہ ہوتا تھا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، آخرت بس وہی مقصد ہے۔ یہ بات ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ تو بیڑا پار ہو جائے۔ گزشتہ 1-2 سال کے عرصے میں جن شخصیات سے ہم محروم ہوئے ہیں، ان میں بہت بڑے بڑے اکابر ہیں، لیکن جن 2-4 آدمیوں کے جانے کا سب سے زیادہ ہماری طبیعت پہ اثر پڑا، اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ ان کے جانے کا نقصان ہم جیسے لوگوں کو ہوگا، ان میں مفتی فیض الوحید کا نام ہے۔ اپنے ساتھیوں یا اپنے ہم زمانہ لوگوں کے سلسلے میں آدمی کوئی بہت زیادہ وہ نہیں کرتا ہے آسانی سے، لیکن جب کسی کی شخصیت مجبور کر دے قائل ہونے پر تو کہنا ہی پڑے گا۔ حقیقت الحق یقال، حق کہا ہی جاتا ہے۔ ہم نے پڑھنے کے زمانے سے ان کو دیکھا، میں تو معین مدرس تھا جب وہ فارغ ہوئے، اور وہ ایسے ہی تھے، دیکھنے میں بھی ایسے ہی تھے، اس زمانے میں بھی پگڑی بھی تھی اور بال بھی تھے اور وہی انداز تھا۔ وہ یاد ہے مجھے اس وقت سے ان کو دیکھنا۔ تو ان کی شخصیت میں ہم نے الحمدللہ کوئی جھول نہیں پایا۔ ہم اپنے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگوں کا کام تو صرف اللہ تعالیٰ کی ستاری سے چل رہا ہے، لیکن وہ لوگ جن کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہوتا ہے، جن کی خلوت و جلوت ایک جیسی ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا معیار ہے کسی شخصیت کا، اس معیار پر مفتی فیض الوحید پورے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کا نعم البدل اس قوم کو عطا فرمائے۔ بیان تو ظاہر ہے کہ مجھے کرنا ہے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں بیان بھی آسان نہیں ہو رہا ہے۔ جی یہ چاہتا ہے کہ انہی کا تذکرہ کرتے رہیں، انہی کی بات کرتے رہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات اور خاص طور سے ہمارے یہ عزیز لوگ جن کو ان کا یہ ادارہ چلانے کی ذمہ داری اور ان کے معاملات سنبھالنے کی ذمہ داری ہے، مولانا صغیر مفتی صغیر احمد، اللہ ان کو سلامت رکھے،
ہمارے مولانا عرفان، اللہ تعالیٰ ان کو وہ صلاحیتیں اور وہ توفیق عطا فرمائے، اور جو اور رفقا ہیں، اساتذہ ہیں مدرسے کے، اور ہمارے بھائی انور صاحب اور تمام لوگ الحمدللہ ان کے طریقے پر چلنے کے لیے تیار ہیں اور کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا ملی عرفان سے کہ مفتی صاحب کے بارے میں تحریری کام کی ضرورت ہے، لکھا جائے، تو انہوں نے خوشخبری سنائی کہ 2-3 کتابیں تو اب تک چھپ چکی ہیں۔ اسحاق نازکی صاحب نے لکھی ہے اور حافظ مقصود صاحب نے لکھی ہے، اور ایک کتاب جو ہے ہمارے اسی مدرسے کے استاد مولانا مفتی معراج نے لکھی ہے، جو آج ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس کا نام ہے تابناک زندگی کے روشن نقوش، مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تابناک زندگی کے روشن نقوش، یہ مفتی معراج نے لکھی ہے۔ تقریباً جی چھپ گئی ہے، ظاہر چھپی ہوئی میرے ہاتھ میں ہے، اس کو آپ حضرات لے بھی سکتے ہیں۔ یہ اس وقت گویا اس کا تعارف ہی مقصود ہے جو آج کل ہوتا ہے طریقہ۔ یہ کتاب ہے سامنے، اور لکھا جائے گا۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ ان کے معاصرین سے، ان کے ساتھیوں سے، ان کے تعلق والوں سے بھی لکھوایا جائے۔ میں خود بھی ارادہ رکھتا ہوں انشاءاللہ لکھوں گا۔ اصل مقصد لکھنے کا بھی یہ ہے کہ کسی شخصیت کی خصوصیات محفوظ ہوں اور بعد والوں کے لیے اس پر چلنا، اس راستے پر چلنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کو اسی راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، منزل سب کی آخرت ہے۔ یہ دنیا سفر کا ایک پڑاؤ ہے، ہم سب کو معلوم ہے یہ بات، مگر دنیا میں رہ کر کسی درجے میں ہمیں بھول ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے آخرت کی تیاری میں کمی آ جاتی ہے۔ سمجھدار لوگ وہ ہیں جو آخرت کو سامنے رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ دو معیار بتائے ہیں حضور نے، ایک سمجھدار آدمی اور ایک بیوقوف آدمی۔ ہم لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں کہ سمجھدار کون ہے، بیوقوف کون ہے، یہ ہم متعین کرتے ہیں۔ بعض آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھدار آج کل سمجھتے ہیں، بہت اسمارٹ اور بہت ذہین اور سمجھدار، لیکن صحیح معیار وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے پیغمبر سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو تابع کر لے، یا اپنے نفس کو صحیح رخ پر چلا لے، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کام کرے، عمل کرے۔ یہ آدمی عقل مند ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بات سچی ہے کہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، جتنا رہنا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ قرآن و حدیث کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں وہ وہاں جا کر ہم جیسے غافلوں پر شاید ہنستے ہوں گے کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، دنیا کی زندگی کو اصل سمجھے بیٹھے ہیں۔ سمجھدار لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ابھی یہ لوگ بتا رہے تھے، پھر مفتی صاحب یاد آ گئے کہ وہ پیسہ بھی نہیں رکھتے تھے اپنے پاس، پیسہ آتا تھا تقسیم کر دیتے تھے، دے دیتے تھے، ہدیہ کر دیتے تھے، غریبوں کو دے دیتے تھے۔ بعض مرتبہ ساری تنخواہ داخلے کے زمانے میں فی طلبہ کی فیس میں دے دیتے تھے، جو غریب طلبہ فیس نہیں دے سکتے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ کیوں؟
آخرت کے لیے. کیونکہ عمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو ما بعد الموت کے لیے، آخرت کے لیے کام کرتا ہے. اگلا ٹکڑا جو ہے وہ ایسا ہے کہ ڈراتا ہے ہم جیسوں کو. آپ ذرا غور کیجئے گا. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. اس لفظ عاجز کا ترجمہ میں ناکام کرتا ہوں، اور بیوقوف بھی کیا جا سکتا ہے. بیوقوف وہ آدمی ہے، چونکہ ادھر عقل مند کہا تھا نا، تو عقل مند کے مقابلے میں بیوقوف ہے. بیوقوف وہ آدمی ہے یا ناکام وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے چلاتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمنائیں کرتا رہتا ہے کہ اللہ ایسا کر دے اور ایسا کر دے. آپ ذرا غور کریں، کیا ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ قصہ نہیں ہے؟ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی خواہش ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ خواہش پوری ہو جائے، ضرور پوری ہو جائے، جو بھی خواہش ہے. جائز خواہشات کی حد تک تو چلیے اجازت ہے، لیکن ہم تو اپنی ناجائز خواہشات کو بھی پورا کرنے سے باز نہیں آتے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ امیدیں مانگتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ویسی مدد نازل ہو جائے جیسے صحابہ کے لیے نازل ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہونے کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. پہلے قربانی ہوتی ہے، پھر مدد آتی ہے. جو لوگ اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے پیچھے پڑے ہوں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمنائیں کریں، یہ معقول بات نہیں ہے، یہ بیوقوف لوگ ہیں. اور عجیب بات ہے کہ ہم میں سے اکثریت کا اس وقت یہی حال ہے. بات بہت کچھ کہنے کو ہے، اور صحیح بات یہ ہے ذہن مرتب نہیں ہے، اس وقت حاضر نہیں ہے. وہ ایک چیز چھائی ہوئی ہے دماغ پر. ہمارے زمانے میں جو مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہ مسئلہ صرف اس ملک میں نہیں ہے، یہ ذرا غور کیجئے گا میری اس بات پر. مسئلہ صرف اس ملک میں نہیں ہے، ساری دنیا میں ان ملکوں میں بھی جو ہمارے کہلاتے ہیں. مسئلہ ہے صحیح طور پر ایمان کی حفاظت کا. سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے لیے جو اس وقت بنا ہوا ہے، مسلمان اپنا ایمان باقی رکھ سکیں اور صحیح دین پر چل سکیں. یہ مسئلہ ہر جگہ بنا ہوا ہے اس وقت. دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ہیں جن کو ہم اپنا ملک کہہ سکتے ہیں، ہمارے ہیں، اور یہ بھی ہمارا ہے. جب ہم یہاں رہتے ہیں تو ہم یہاں، یہ بھی ہمارا ملک ہے. لیکن اللہ کی زمین پر شیطان کی طاقتوں نے جو پنجے گاڑے ہیں اور اس کے مشن کو، شیطان کے مشن کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس کی روشنی میں ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے ایمان کی حفاظت کا، ایمان کو صحیح شکل میں قائم رکھنے کا. اس کی تفصیلات میں جانے کا مجھے موقع نہیں، میں جلدی سے کہتا ہوں کہ شیطان کا مشن ہے انسانوں کو جہنم میں لے جانا، اور اس کا راستہ ہے ایمان سے محروم کرنا یا کم سے کم ایمان کو کمزور کرنا. اس کے لیے دنیا میں کام ہو رہا ہے، اتنا کام ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو شاید اس کی خبر بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں شاید. میں تو کچھ زیادہ حالات سے واقفیت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، اور زیادہ زبانیں ہم لوگ نہیں جانتے. ہم اردو جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں. اردو، عربی یا ہندوستان کی زبان ہندی جو اردو سے ملتی جلتی ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہندی زبان میں اور عربی زبان میں. عربی میں جو مسلمانوں کی زبان، جو قرآن کی زبان ہے، جو گویا مسلم ممالک کی زبان ہے، اس میں جو کام ہو رہا ہے ایمان ختم کرنے کے لیے. ایمان ختم کرنے کا مطلب آپ سمجھ لیں. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، ترجمہ کر رہا ہوں، جو اللہ کو پسند کرے رب کے طور پر، اللہ تعالیٰ کو رب مانے پسندیدگی کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ، خوشی کے ساتھ،
اسلام کو اپنا مذہب مانے رضا اور خوشی کے ساتھ، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول مانے اسی کیفیت کے ساتھ، رضا اور خوشی کے ساتھ۔ رضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثال دیتا ہوں کہ مثلاً آپ کو کسی کپڑے کی ضرورت ہے اور آپ کے ذہن میں ایک خاص کپڑا ہے کہ وہ کپڑا ملے گا تو میں خریدوں گا۔ آپ بازار میں نکلے اور ایک دکان پر تلاش کر کے وہ کپڑا مل گیا، بات ختم۔ اب آپ وہ لے لیں گے کہ میں اسی کی تلاش میں تھا۔ اب کوئی دوسرا کپڑا پیش کرے، آپ کہیں نہیں اب کچھ نہیں چاہیے، بس جو تھا، جو تلاش تھی وہ پوری ہو گئی، دوسرا ہمارے سامنے کچھ نہیں، غور ہی نہیں کرنا ہے۔ بس یہ کیفیت کہ آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اب دوسرا آپشن اس کے سامنے نہیں ہے، رب میرا اللہ ہے، میں اللہ کو رب مان کر مطمئن ہوں۔ ایک آدمی شک پیدا کرتا ہے، دنیا میں جو کام ہو رہا ہے وہ شک پیدا کرنے کا کام ہو رہا ہے، اصل میں شک پیدا کرنا، اور اس کے نتیجے میں ان کو کامیابی بھی مل رہی ہے۔ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، کم سے کم تعلیمی اداروں کا حال تو جانتے ہی ہوں گے، جہاں لوگ ایتھسٹ بن رہے ہیں، ملحد بن رہے ہیں، جگہ جگہ اچھے اچھے گھرانوں کے بچے اور ہر مذہب کے بچے، پس منظر ان کا جو بھی ہے، بیک گراؤنڈ کسی بھی مذہب کا ہے، وہ ملحد ہو رہے ہیں۔ لیکن یہی ایک راستہ نہیں ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ شک پیدا کرنے والی بات ہمیں کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا، میرا رب اللہ ہے، میں اس کے رب ماننے پر راضی ہوں، مطمئن ہوں، یعنی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، دوسرا غور کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ تم اللہ کو رب مانتے ہو، تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو اب آپ سوچنے لگے کہ ہاں دیکھا تو نہیں، پتہ نہیں واقعی دیکھا نہیں ہے یا نہیں ہے۔ یہ سوچنے اگر لگا آدمی تو اس کا مطلب یہ کہ گڑبڑ ہو گئی۔ ایمان یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں دیکھا ہے، مجھے تو کھلی آنکھوں ہر جگہ نظر آتا ہے کہ میرا اللہ موجود ہے، میرا رب اللہ ہے، میں مانتا ہوں۔ اسلام میرا مذہب ہے، حضور نے فرمایا پسندیدگی، اطمینان، میرا مذہب اسلام ہے، میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ یہی مذہب اختیار کرنا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ تم بات کرو۔ ہاں جتنا میرے پاس علم ہے، میں اپنے علم کی روشنی میں، معلومات کی روشنی میں یہ ثابت کروں گا کہ یہی مذہب صحیح ہے۔ تم جو غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، شک پیدا کرنے کے لیے، میں اس پر غور کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں رسول مانتا ہوں، اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ حضور کے آنے کے بعد کسی اور مذہب اور کسی اور نبی کی گنجائش نہیں ہے، سوچنے کا موقع نہیں ہے۔ تو یہ جو بات ہے، یہ جس آدمی کے مزاج میں یہ بات ہوگی، اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا کہ ذاقہ طعمل ایمان، اس کو ایمان کا ذائقہ مل جائے گا۔ ذائقہ ملنے کے بعد آپ جانتے ہیں نا، جس نے ذائقہ چکھ لیا اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اصل بات یہ ہے، آپ نے دودھ پیا، دودھ آپ کے ہاتھ میں آیا، ابھی پیا نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب یہ دودھ پھیکا ہے، اس میں میٹھا نہیں ہے، یقین کر لیں گے؟ کہہ رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں میٹھا ہے یہ، اب اس کا یقین کر لیا۔ پہلے اس نے کہا تھا پھیکا ہے، اس کو مان لیا، دوسرے نے کہا میٹھا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے دودھ پی لیا، اب 100 آدمی کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے دودھ پیا ہے وہ پھیکا ہے، آپ کہیں گے میں نے پیا ہے یا تم نے پیا ہے؟ چکھا کس نے ہے؟ میں نے چکھا ہے، میٹھا ہے دودھ، میٹھا تھا جو میں نے چکھا ہے۔ تم چاہے جو کہتے رہو، مجھے تو یقین نہیں آئے گا دودھ میٹھا ہے۔ اصل یہ منزل ہے میرے بھائیوں، اس تک پہنچنا ہے، ایمان کا ذائقہ مل جائے چکھنے کو۔ جب ایمان کا ذائقہ مل جائے گا تو کیا ہوگا؟ عجیب سا لطیفہ ہے کہ ایک آدمی جنگل میں ہل چلا رہا تھا، زمین جوت رہا تھا۔ کسی نے پوچھا اللہ کو ایک مانتے ہو؟ کہ ہاں مانتا ہوں۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ دلیل پوچھو گے تو یہ ہل تمہارے سر پہ مار دوں گا، یہ دلیل ہے۔ غور نہیں کرنا ہے، مسئلہ یہ غور ہے ہی نہیں تو فیصل ہے، طے شدہ مسئلہ ہے۔ یہ ذائقہ ہے، ذائقہ اگر چکھ لیا کسی آدمی نے تو پھر اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک حدیث سن لیں آپ اس پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے
حضرات صحابہ نے ایک سوال کیا. آیت نازل ہوئی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ آدمی جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور لیے ہوئے ہے، وہ اس آدمی کی طرح ہو جائے گا جس کے پاس ایمان نہیں ہے؟ آگے یہ محذوف ہے وہاں پر. تو اب یہ جو لفظ آیا قرآن میں، سینے کو کھول دیا، سینے کو کشادہ کر دیا، یعنی دل کو. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرات صحابہ جو تھے نا، آپ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا کا سب سے ذہین طبقہ صحابہ کرام پوری تاریخ میں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو اپنے سب سے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا، چونکہ دنیا کی سب سے بڑی امانت کی حفاظت ان کو کرنی تھی، اسلام کی. تو ذہین ترین لوگوں کا ایک مجمع تھا. وہ پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے یہ جو شرح اللہ صدرہ للاسلام ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں اس سے ملتی جلتی ایک بات فرمائی، تھوڑا سا بدل کر آپ الفاظ. فرمایا ان النور اذا دخل الصدر انفسح. جب نور، ایمان کا نور سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، دل کشادہ ہو جاتا ہے. اب یہ بات بھی اس سے ملتی جلتی ہو گئی. تو حضرات صحابہ عجیب لوگ تھے. اب انہوں نے سوال بدل دیا. صحابہ نے پوچھا فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهِ. حضور اس کی کوئی علامت بھی ہے کیا جس سے اس کو پہچانا جائے؟ یعنی الفاظ سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی زیادہ، تو پہچان بتائیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہچان بتائی ہے وہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے. یہ ہے وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، میں منتشر سی بات کر رہا ہوں، میں نے کئی باتوں کو جوڑ دیا ہے تاکہ یہ مضمون مکمل ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سینہ کھولنا ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 الفاظ فرمائے. علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ فرمایا التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل نزولی. فرمایا دھوکے کا جو گھر ہے، دھوکے کا گھر، اس سے الگ ہونا، اس سے اچاٹ ہونا، دلچسپی نہ ہونا. دیکھا ہوگا نا آپ نے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا سے دلچسپی ہوتی ہے، عجیب و غریب حالت ہوتی ہے ان کی، وہ ہر چیز، دنیا کی ہر چیز کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. دنیا سے تعلق رکھنے والے سارے کام نمبر 1 پر ہو جائیں. انہیں لباس بھی چاہیے تو سب سے قیمتی اور سب سے اعلیٰ، ان کو مکان بھی چاہیے تو سب سے زیادہ سہولتوں والا، اور ان کو دنیا میں بڑائی بھی چاہیے اور عزت بھی چاہیے اور پاور بھی چاہیے، سب کچھ دنیا میں چاہیے نا. یہ بیوقوفی کی بات ہے. عقل مند وہ لوگ ہیں جن کی طبیعت میں دنیا سے رغبت نہیں ہوتی. تجافی کا اگر ایک لفظ میں ترجمہ کرنا ہے تو بے رغبتی. التجافی عن دار الغرور، دنیا سے بے رغبتی. یہ پہچان ہے ایمان کا نور دل میں داخل ہونے کی. اچھا، بے رغبتی کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ دنیا کا کوئی کام نہ کیا جائے. اچھی طرح سمجھ لیں، یوں سمجھ لیں ہر آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے نا ضرورت کے لیے. مثال ذہن میں عجیب سے آئی ہے، دلچسپی بھی ہوتی ہے بیت الخلاء سے. کیا خیال ہے؟ بیت الخلاء میں جب کوئی آدمی جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے؟ ضرورت کے لیے جاتا ہے. ہر آدمی جاتا ہے، روزانہ جاتا ہے. لیکن بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اندر کسی کو دیر ہو گئی تو وہ اس کو وہ کرتے ہیں، دروازے پر کھٹکا کرتے ہیں، یعنی جلدی نکل کے آؤ. تو میں روکتا ہوں، ارے بابا کوئی اس میں شوق سے تھوڑی بیٹھتا ہے، مجبوری میں بیٹھتا ہے. جتنی ضرورت اور مجبوری ہے اتنا ہی بیٹھے گا، اس سے زیادہ نہیں بیٹھے گا. تو کیوں تقاضا کر رہے ہو؟ اسے فارغ ہونے دو اطمینان سے. یہ جو بات ہے، دنیا ضرورت کے لیے،
روز جانا ہے بیت الخلا، مگر دلچسپی نہیں ہے. دنیا میں رہنا ہے، پیسہ بھی کمانا ہے، گھر بھی بنانا ہے، شادی بیاہ بھی کرنا ہے، سارے کام کرنے ہیں، مگر مزے کے لیے نہیں، دلچسپی کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے فقط، بے رغبتی کے ساتھ. اور بے رغبتی کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان نہ کیا جائے. بس یہ فرق ہے. ایمان کا نور جس آدمی کے دل میں ہے وہ دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور جو بے وقوف آدمی ہے وہ دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان گوارا کر لیتا ہے. یہی فرق ہے. تو فرمایا تجافی اندار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، اور جو ہمیشگی کا گھر ہے، آخرت ہے، اس کی طرف توجہ، اس کی طرف طبیعت کا لگاؤ، بس ذہن میں یہ ہے کہ آخرت بن جائے، آخرت سمر جائے. اور والتأہب للموت قبل نزولہ، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری. یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے کہ نور ایمان سینے میں داخل ہو گیا ہے. اب اس لفظ کو سمجھ رہے، اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتے ہیں. حضور فرما رہے ہیں جب نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ کشادہ ہو جاتا ہے. کشادہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت جو بڑی جگہ ہے، جو لمبی زندگی ہے، اس پر اس کا دھیان جم جاتا ہے. جو آدمی دنیا تک محدود ہے وہ چھوٹا آدمی ہے، اس کا ذہن چھوٹا ہے، اس کا دل چھوٹا ہے، اس کا سینہ چھوٹا ہے، تنگ ہے. اس نے دنیا کی ضرورتوں کو اصل مان رکھا ہے، تو وہ چھوٹی چیز پر قناعت کر رہا ہے. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں ایمان کا نور آ جاتا ہے، یہ بڑے بن جاتے ہیں، ان کی نظر بڑی چیز پر ہوتی ہے، اور بڑی چیز آخرت ہے. لہذا ہمیں اپنے سوچ کا انداز بدلنا ہے. ہمیں دنیا میں رہنا ہے، اور سب سے شاندار نمونہ دنیا میں رہنے کا، آخرت کی فکر کے ساتھ دنیا میں رہنے کا نمونہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور ان کے تربیت یافتہ حضرات صحابہ کرام ہیں. سب کام کیے. یعنی کوئی آدمی یہ سمجھے کہ صاحب آخرت کی جو بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے دنیا چھوڑ کے، دنیا کے کام چھوڑ دیں. کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، 24 گھنٹے جو ضرورت ہوگی کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے دنیا کا کون سا کام ہے جو نہیں کیا؟ ہمیں بتائیں. حکومت کی ہے، جہاد کیا ہے، دنیا کے اندر اللہ کا دین پھیلایا ہے، پیسہ کمایا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے. لیکن بس وہی معلوم ہے کہ آخرت پر نظر ہے. تو ہمیں اس زمانے کے فتنوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے، فتنے میں نے اشارہ کیا، تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں، لیکن مشن ہے شیطان کے نمائندوں اور کارندوں کا ایمان سے محروم کرنا. شیطان نے کہا تھا جہنم میں لے جاؤں گا آدم کی اولاد کو زیادہ سے زیادہ. اس مشن کو اس کے کارندے پورا کر رہے ہیں اس زمانے میں، اور ہمارے بھائی شکار ہو رہے ہیں. اس یہ جو دور ہے سوشل میڈیا کا، جس کو کہیے انٹرنیٹ کا جو دور ہے، اس کی وجہ سے فتنے آسانی کے ساتھ پھیل رہے ہیں. ہمیں ایک بات اور کہنی ہے، فتنے بھی تو آسانی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، تو کیا اچھائی آسانی کے ساتھ نہیں پھیل سکتی؟ اچھائی کے لیے بھی تو وہ راستہ موجود ہے نا. ان اسباب کا، ان وسائل کا، اس میڈیم کا استعمال اگر ہم اچھائی کو پھیلانے کے لیے کریں تو یہ بھی تو ممکن ہے نا. مگر اس کے لیے اتنی طاقت اندر ہونی چاہیے جو دوسروں تک اچھائی پہنچانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. مجھے اصل میں اسی پر لانا تھا بات کو، کہ ایک محنت ہے جو دلوں پر کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ ایمان کا محل دل ہے، ایمان کی جو جگہ ہے وہ دل ہے، اور دل کے اندر ایمان جب طاقتور ہوتا ہے تو وہ پھیلتا ہے، اس کا نور دوسروں تک منتقل ہوتا ہے. آپ غور کریں، وہ جو شخصیات ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے دوسروں تک اچھائی عام ہوتی ہے، نور، ایمان کا نور ان کے ذریعے سے پھیلتا ہے، تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے اپنے دلوں پر پوری محنت کر لی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی چیز دوسروں تک پہنچنے کے لائق بن جاتی ہے.
جو لوگ دنیا کے اندر برائی پھیلانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں ان کے دلوں میں برائی اتنی جم چکی ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. تو اب اس کا توڑ یہی ہے کہ دل پر محنت کر کے ایسی طاقت حاصل کی جائے. کم سے کم اتنی طاقت ہر مسلمان کے دل میں چاہیے کہ دنیا والوں کی وہ محنت اس پر کارگر نہ ہو سکے. یہاں وہ یقین والی بات بھی اگر بیان ہو جائے تو مضمون مکمل ہو جائے گا اور چند منٹ میں بات کو ختم بھی کرنا ہے. آپ نے علماء سے، مشائخ سے اور سنا بھی ہوگا، کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا، علماء نے قرآن کریم کے 3 الفاظ کو بیان کیا ہے جو یقین کے 3 درجے ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. یعنی ایک ہے کسی چیز کا جاننا، ایک ہے کسی چیز کو دیکھ لینا، اور ایک ہے کسی چیز کو برت لینا. آسان زبان میں کہہ رہا ہوں. ہمیں سب کو معلوم ہے، سارے مسلمانوں کو معلوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جاننے کی حد تک بلکہ ماننے کی حد تک کہہ لیں، پتہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ہر مسلمان نے اقرار کر رکھا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک آدمی محنت کرتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے، تو یہ مسلمان ہی تو تھا، وہ جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا وہی تو ملحد بنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان جاننے کی حد تک تھا، علم الیقین کی حد تک تھا. مثالوں سے ہمارے حضرت نے اس کو مثال سے سمجھایا، بہت آسان سی مثال اس زمانے کی. چائے، ہمارے ہاں اکثر جگہ چائے گرم پی جاتی ہے. آپ نے گھر والوں سے کہا چائے چاہیے، گھر والے چائے لینے چلے گئے. آپ کو پتا ہے کہ جو آئے گی چائے وہ گرم ہوگی، یہ ہے علم الیقین. چائے آ گئی، بھاپ نکل رہی ہے، دیکھ لیا آپ نے، مشاہدہ ہو گیا، یہ عین الیقین، دیکھ لیا، زیادہ پکا ہو گیا. منہ سے لگائی، گرم ہے، چکھنے سے پتہ چلا کہ گرم ہے، یہ حق الیقین ہو گیا. آپ سوچیں ذرا، اگر کسی چیز کا علم پہلے درجے تک رہے، وہ جو چائے لینے گئے ہیں وہ گرم چائے آنے والی ہے، ابھی آئی نہیں سامنے، یہ یقین کوئی آدمی اگر کوشش کرے تو ختم کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے نا. آپ کے گھر میں سے کسی نے کہا کہ وہ جو چائے لینے گئی ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چائے بنانے کا موڈ نہیں ہو رہا ہے، وہ رکھی ہوئی ٹھنڈی چائے لے کے آ رہی ہیں آپ کے لیے. کیا کریں گے آپ؟ یقین کر لیں. حالانکہ پہلے یقین تھا کہ گرم چائے آئے گی، مگر جب کسی نے شک پیدا کر دیا تو شک ہو گیا. لیکن جب چائے سامنے آ گئی اور بھاپ اٹھتے ہوئے آپ نے دیکھی، اب اگر کوئی کہے کہ یہ چائے ٹھنڈی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ نظر نہیں آتا ہے تو بھاپ ہے، گرم ہے چائے، بھاپ اٹھ رہی ہے. اب آپ کے یقین کو جلدی سے کوئی توڑ نہیں سکتا. اور جب منہ سے لگا لیا تو منہ سے لگانے کے بعد اب چاہے 100 آدمی کھڑے ہو کر کہیں کہ چائے ٹھنڈی ہے، آپ کہیں کہ چکھ رہا ہوں میں، پی رہا ہوں میں، ٹھنڈی ہونے کی تمہیں خبر کہاں سے ہو گئی؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے، میں پھر وہی بات لے جا رہا ہوں جو حضور نے فرمایا تھا، ایمان کا ذائقہ چکھنا. چکھنے کے بعد کوئی شک پیدا نہیں کر سکتا. لیکن چکھنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ محنت کر کر کے، دل کے اوپر محنت کر کر کے یقین کا کم سے کم دوسرا ہی درجہ حاصل ہو جائے، تیسرا ہو جائے تو سبحان اللہ اوپر والا، لیکن کم سے کم بیچ والا، ایسا جیسے آنکھوں سے دیکھا ہو. آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کسی چیز کے بارے میں شک پیدا نہیں کیا جا سکتا. ہم زبان سے تو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دین پر اتنا یقین ہے، جیسے آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کا یقین ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ کیفیت ہمارے دل کی نہیں ہے. تو دل پر محنت کرنی ہے، اللہ والوں سے تعلق رکھنا ہے. اور دل پر، اچھا دل پر محنت کا ایک ہی ذریعہ ہے، اللہ کا نام دل میں بیٹھ جائے. کسی پردہ نشی کی یاد بھی پردہ نشی نکلی، کبھی دل میں جو آ بیٹھی تو پھر دل سے نہیں نکلی. اللہ کی یاد ایسی بیٹھ جائے کہ ہر وقت اللہ یاد رہے. دیکھیے دنیا کے سارے فتنوں کی طاقت اللہ کے نام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل چیز اللہ کا نام ہے. اللہ کی ذات، اللہ تو طاقتور ہے ہی سب کچھ، لیکن اللہ کے نام میں ایک طاقت ہے. بزرگوں کے یہاں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کیا
ایک جوان کو لے کر آئے، وہ کافر ہو گیا تھا، مسلمان کا بچہ تھا، مرتد ہو گیا تھا، اس کو لائے حضرت، یہ حال ہے اس کا۔ حضرت نے فرمایا بھائی ہم کیا ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، پہلے اللہ والے ہوا کرتے تھے، وہ کہہ دیتے تھے ایک بار اللہ اور دل بدل جایا کرتے تھے، یہ جو کہا اسی میں اس کا دل بدل گیا، وہ جو اللہ کہا نا، یہ بات کرتے ہوئے جو اللہ کہا اسی میں اس کا دل بدل گیا، ٹھیک ہو گیا وہ۔ یہ طاقت ہوتی ہے، مگر یہ طاقت زبان سے نہیں ہوتی، یہ طاقت دل سے پیدا ہوتی ہے۔ دل میں جب یہ بات اس طرح جم جائے، بیٹھ جائے کہ آدمی اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق ہو جائے، تو پھر وہ طاقت ہو جاتی ہے۔ اور دنیا کے اس زمانے کے فتنوں کا مقابلہ ہم بہت صفائی سے بات کہنا چاہتے ہیں، اور کسی چیز سے آسانی کے ساتھ ہو نہیں سکتا، دانشوری سے نہیں ہوگا، عقل مندی سے نہیں ہوگا، بہت زیادہ اور زیادہ سمجھداری سے نہیں ہوگا، اللہ کے نام کا دیوانہ بننے سے ہوگا اس کا مقابلہ۔ اس زمانے میں ہم سب کو اس کی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ والوں سے تعلق قائم کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وہ نور ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں داخل ہو جائے تو دل کھل جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، اس نور کو اپنے ایمان، اپنے دلوں میں جمانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو یہ کام آسان فرما دے، توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔